السلام علیکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ تمام افراد خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی جن لوگوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جو میرے ویورز ہیں نئے آنے والے، تو وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آج جس موضوع کے ساتھ میں آئی ہوں وہ موضوع ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس اینگر. جو انسان کو غصہ آتا ہے اس کو کم کیسے کیا جائے. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آج کل کے دور میں اور جو لوگ ہیں وہ ان کو بہت زیادہ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کریں. ان کو جب کوئی بات ہوتی ہے ذرا سی بھی، چھوٹی سی بھی، دیکھیں گھروں میں بھی آپ جدھر جاب کرتے ہیں ادھر بہت زیادہ چھوٹی موٹی بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہیں. جب انسان ایک جگہ رہتا ہے بہت سے لوگوں میں تو ادھر آپ کی لازمی نہیں کہ سوچ تمام افراد کے ساتھ ملتی جلتی ہو. تو ادھر آپ کی سوچ جو ہے بہت سے لوگوں سے منفرد ہوتی ہے. آپ کی سوچ میں مسابقت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، تناسب ہوتا ہے، آپ کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. تو آپ کو کئی لوگوں کی بات جو ہوتی ہے وہ نہیں سکھاتی اور آپ کو فوراً غصہ آ جاتا ہے. تو آپ جیسے لڑنے کو پڑتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس انسان کو ختم کر دیں، اس کی جان نکال دیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے ہمیں بات کی تو کیوں وہ ہوتا کون ہے بات کرنے والا. ایسے کہ ہم کمنٹس وغیرہ دینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اس انسان نے بات کی ہے تو کیوں. تو میں اس کے لیے آج ایک میرا موضوع تھا، کیونکہ یہ نفسیات کے بارے میں بہت زیادہ جو سائیکائٹرسٹ ہیں ان کے پاس بھی ایسے بہت سے پیشنٹ ہیں جو جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ گھر میں ذرا سی بیوی سے یا بچے کوئی شور ڈالتے ہیں یا کچھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں پہ باس کچھ کہہ دیتے ہیں یا کوئی کلیگ کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم اس پہ غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فوراً اس پہ ہماری اس کی بات ہمیں سوٹ نہیں کرتی. بس دل کرتا ہے کہ ہم مطلب اس پہ سارا غصہ نکال دیں، بس سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ لوگ اپنا جو اینگر ہے، جو اپنا غصہ ہے، اس کو ریڈیوس کیسے کریں. تو اس لیے میں یہ موضوع پہ کہنا چاہوں گی کہ غصے کی جو مدت ہوتی ہے، جو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ صرف 12 منٹ ہوتی ہے. 12 منٹ کے بعد انسان کا جو غصہ ہے، جو اس کے ٹیمپر ہے، وہ نارمل اپنی اس میں ریڈیوس ہو کے اپنی حالت میں آ جاتا ہے. جیسا کہ ایک سائنس بھی یہ چیز کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفسیات میں جو غصے کی ٹائم لمٹ ہے وہ 12 منٹ ہے. 12 منٹ آپ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، موقع سے ہٹ جائیں تو آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. آپ کا غصہ جو ہے وہ بالکل ریڈیوس ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ فار ایگزامپل میری اور فار ایگزامپل آپ کی یا دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب جب لڑائی ہوئی ہے یا کوئی بات کسی نے مجھے کہی ہے یا میں نے کسی کو بات کہی ہے اور وہ ہمیں سوٹ نہیں کی، تو ہمیں لڑنے کی بجائے ہم اس پہ اپنا غصہ نہیں نکال سکتے. کچھ چھوٹے بھی بچے ایسے ہوتے ہیں، بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری تو اولاد ہی بڑی بدتمیز ہے. پرانے وقتوں میں تو اولاد ایسی ہوتی نہیں تھی، ہماری اولاد اتنی بدتمیز ہے کہ ذرا سا ماں باپ کچھ کہتے نہیں ہیں تو آگے سے کھانے کو پڑتی ہے. آج کل ہر گھر میں یہ ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ساری تو اولاد ہی چنگی نہیں ہے تے دوجیاں دی تو اولاد اینی چنگی ہے. دیکھیں ہر گھر میں یہی وہ سچویشن ہے. ہر کسی کی اولاد جو ہے آج کل کے دور میں جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ حالات و واقعات کی وجہ سے، اپنی روزمرہ روٹین کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہیں اور ان کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے ذہن پہ، ان کے دماغ پہ جو وزن ہوتا ہے وہ اپنا بس ان کو کسی کی بات سوٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے کہہ دیا ہے، وہ بس ہمارے ماں باپ جلدی سے مان لیں، ہمارے بہن بھائی جلدی سے مان لیں. ہم نے کچھ کھانا ہے تو ہمیں فوراً ملے. جبکہ ماں باپ کئی دفعہ وہ چیز نہیں کر پاتے تو وہ اپنا اینگر نکالتے ہیں، اپنا غصہ نکالتے ہیں پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ نازیبا الفاظ بول کے، بدتمیزی کر کے، ٹھیک ہے، ضد کر کے. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی، بعد میں وہ پچھتاتے بھی ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے بدتمیزی کی. انہیں ریئلائز بھی ہو جاتا ہے بعد میں کہ یہ میں نے بدتمیزی کی ہے اپنے بڑے کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ لوگ کیا کریں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ موقع سے ہٹ جائیں. وہ اپنا دماغ جو ہے، دیکھیں جب کوئی بات آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ نیگیٹیوٹی اختیار کرتی ہے، اور جب وہ نیگیٹیوٹی اختیار کرتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اور اس کو تیش آتا ہے. اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں اور اس میں ایکشن کا وہ کرتی ہے. مطلب وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بعد میں ایکشن بن جاتی ہے اور ایکشن کے بعد ہم وہ چیزیں کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے غصے میں.
تو اس لیے میں کہوں گی کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں، کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں. آپ پانی پئیں، ٹھیک ہے، آپ پانی پئیں، آہستہ آہستہ پانی پئیں. اس کے بعد آپ موبائل پکڑ لیں، یا کوئی عورت ہے تو گھر کا کوئی کام کرنے لگ جائے. بہت سے گھروں میں میاں بیوی میں بھی لڑائی ہوتی ہے، تو وہ لڑائی اتنی کوئی بات ہوتی تو نہیں ہے، لیکن وہ بات اتنا بتنگڑ بن جاتا ہے اور لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بات اتنی نہیں ہوتی اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ لوگوں کے رشتے بھی ایک غصے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے ریڈیوس کریں، آج کا میرا جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا کہ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو آپ وہ جو میں نے بتایا کہ غصے کی لمٹ 12 منٹ ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے کوئی موبائل پکڑ لیں، اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی آدمی ہے تو موبائل پکڑ لے، کوئی گیم لگا لے، اپنا اس گیم پر اپنا دھیان دے. شروع میں آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ پہ حاوی ہو چکی ہوتی ہیں. تو پہلے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ آپ کے مائنڈ میں وہ باتیں رہیں گی. آپ کا دل کرے گا کہ آپ گیم کو چھوڑ دیں، آپ جا کے اس سے لڑ کے آئیں، نہیں، لیکن آپ نے اپنا فوکس مائنڈ جو ہے وہ اس گیم کے اوپر یا اس موبائل کی طرف، اس ویڈیو کو دیکھنے کی طرف، اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کی طرف لگانا ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کی طرف آپ نے اپنا مائنڈ، اپنا فوکس رکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پہلے تو مشکل ہوگی، پہلے کچھ منٹ، پہلے 1 2 3 4 منٹ بھی آپ کو مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا جو کام آپ کر رہے ہوں گے اس کی طرف. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھنے لگ گئے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کی طرف آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح جب آپ دیکھیں گے کہ 12 سے 15 منٹ میں آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ان باتوں سے ہٹ کر جو کنورٹ ہو چکا ہوگا وہ اس کی طرف کنورٹ ہو چکا ہوگا، گیم کی طرف جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے اس کی طرف کنورٹ ہو چکا ہوگا. اس طرح بہت سے گھروں میں جو ہے اس طرح آپ یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے گی. آپ فیل کریں اور آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ کا اینگر ہے وہ واقعی میں کنٹرول ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بے شک اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، صرف ایک ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ ایسا کر کے دیکھیں. جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، خصوصی طور پہ بہت زیادہ آج کل یہ چیز جو پائی جاتی ہے وہ میل میں پائی جاتی ہے اور ینگ بچے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ 8 9 10 کلاس کے جو بچے ہیں ان میں یہ باتیں، یہ جو چیز ہے غصہ آنا اور غصے میں بدتمیزی کرنا، یہ 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور زیادہ تر جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے، جی بچے شور کر رہے ہیں تو باپ نے ڈانٹ دیا. نہیں، اگر آپ اس چیز پہ قابو پانا چاہتے ہیں اپنے غصے پہ، تو آپ بہتر طور پر، میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو پانی پئیں، اور بہتر طور پر کہ یہ کہ آپ کسی بھی کام میں اپنا دھیان لگائیں. اس طرح گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، خوشگوار رہے گا، اور آپ کے بچوں پہ بھی اس کا برا اثر نہیں پڑے گا. آپ اپنے بچوں کو بھی تربیت یہی دیں کہ آپ جب غصہ آئے تو بیٹا پانی پیو. اسکول میں بچوں کے ساتھ کسی سے جھگڑا ہو جائے، آپ نے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، آپ نے بعد اپنا دھیان دوسری طرف لگا لینا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میرا موضوع جو ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں ان کو، میں ویسے کوشش تو کرتی ہوں کہ میں جتنے بھی آسان سے آسان الفاظ ہو سکیں وہ استعمال کروں اپنی ویڈیوز میں، تاکہ میری جو بات ہے، میرا جو موضوع ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے. تو جو آنے والے میرے ویورز ہیں ان سے میں یہی درخواست کروں گی کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر انہوں نے ابھی تک نہیں چینل کو سبسکرائب کیا تو وہ فوراً سے بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ.